جائے گا، وہ بھی نجات دے گا، اس کی بھی کشتی بن رہی ہے، اس کی بھی کشتی بن رہی ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، آؤ اس پہ سوار ہو، کون سی کشتی ہے عزیزان محترم؟ کون سی کشتی ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے نجات دیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ اپنے ہی لوگ مسکرا رہے ہیں، اپنے ہی لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، جب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نظام ہے مرجیت کا، یہ کشتی ہے، یہ سب کو دعوت دے رہی ہے، چاہے اہل سنت ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے مسیح ہو، آؤ اسی نظام پہ سوار ہو، یہ نظام تمہیں نجات کی طرف لے کے جائے گا، یہ تمہیں لے کے جائے گا اس آخری کی طرف۔ مگر تم ہنس رہے ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ صلی علی محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، کون نجات دے گا مجھے آپ بتائیں؟ کس کے پاس نجات ہے؟ آج پرچم کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس نے نجات دیا؟ یعنی اگر آپ کو زبانی باتیں سمجھ نہیں آتی تو انسان تھوڑا بہت تو انٹرنیٹ جانتا ہے، خبریں جانتا ہے۔ اس پورے خطے کو نجات کس نظام نے دیا؟ کس نے نظام دیا؟ یہی تو ہے، عراق کو بچایا، سیریا کو بچایا۔ کون ہے جو یمن فلسطین کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ کون ہے جو لبنان کو، سب کو کون بچا رہا ہے؟ یہی علماء، یہی مراجع۔ اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، ہنس رہے ہیں بڑھ کھڑے ہو، یہ کیا ہوگا؟ ان کو کیا پتا، ان کو کیا پتا عزاداری کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتا ماتم کیا ہوتا ہے، انہیں کیا پتا؟ بھائی آپ کو پتا ہے تو آپ کر لو، آپ کرو، سب کرو۔ لیکن اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا وہ مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہر آدمی کی دو بلوغت ہوتی ہیں، ایک بلوغت جسمی ہے، ایک بلوغت عقلی ہے۔ بلوغت جسمی میں احکام انسان کے اوپر شرعاً آ جاتے ہیں، یہ واجب ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ آپ کو کرنا ہے، یہ آپ کو۔ لیکن آدمی بڑا بھی ہو جائے، اگر بلوغت عقلی نہ ہونا تو نظام سمجھ میں نہیں آتا۔ سمجھے نظام کو، دھوکہ نہ کھائیں۔ اور سب اصل میں اندر سے جانتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور یہ دعوت سب کے لیے ہے، ایک دو لوگوں کے لیے نہیں، یہ سارے فرقوں کے لیے دعوت ہے۔ بڑے بڑے اہل سنت کے علماء نے جو وہ بیان دیا ہے کہ اگر کوئی صحیح ہادی بھی ہے، اگر کوئی صحیح ہمیں آج بچا سکتا ہے اس طرف، تو یہی مراجع ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے جملوں میں، ان کی سیرت میں، ان کی زندگی میں دیکھا کہ یہی اسلام کے پرچم کو بلند کیے ہوئے ہیں۔ یہ طاغوت کے مقابلے میں جھکتے نہیں ہیں، ان کا ایک جملہ نکلتا ہے تو کاخ سفید ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی ہے، اسی لیے پوری طاقت لگاتے ہیں کہ مراجعوں کے خلاف ہر طریقے سے جو ہے وہ جو بھی۔ لیکن ختم، آپ کیا کریں گے؟ سازشیں ختم ہو گئی، ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ وہ کشتی ہے عزیزان محترم، نہیں سمجھ میں آ رہی، نہ سمجھیں آپ۔ اس وقت بھی لکڑیاں لگ رہی تھیں، جڑ رہی تھیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ جب پانی آیا تو سمجھ میں آیا، پانی آیا سمجھ میں آیا۔ ابھی بھی پانی آنا شروع ہو گیا ہے، پانی آ رہا ہے، اطراف ادھر ادھر سب پانی آ رہا ہے۔ کون بچائے گا؟ مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو بہرحال پتہ ہے کہ ظاہر ہے جب تک صاحب زندہ ہو اور جس کو صاحب کی تائید ہو، اس کے جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے، ورنہ ہر آدمی خوف میں مبتلا ہے، چاہے جان کا ہو چاہے مال کا ہو۔ کیسے ایسے جملے ادا ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی صاحب ہے، کوئی صاحب ہے جو بچا رہا ہے۔ عزیزان محترم، آیت اللہ اصفہانی، ابو الاصفہانی، جو کہ بہت بڑے اپنے زمانے کے مراجع تھے اور اس مقام پر تھے کہ وہ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں حج سے واپس آیا تو میں آقا کی خدمت میں پہنچا، آقا کی خدمت میں بیٹھا ہوا، تو میں نے باتوں باتوں میں تھوڑا ناراض ہو گیا، تھوڑا سا غصہ آ گیا۔ کہا کہ آپ یہاں نجف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سامرا جائیں، آپ وہاں جائیں، امام وہاں سے گئے، آپ کو وہاں بیٹھنا چاہیے تھا۔ خاموش رہے، سنتے رہے۔ خط پڑے ہوئے تھے، کہا خطوں کو اٹھاؤ، کہا فلانا خط کھولو، جانتے تھے کس کی طرف سے ہے، کہا کھول کے دیکھو، وقت کے امام نے ہمیں خود بھیجا ہے کہ یہاں بیٹھو،
لوگوں کے مسئلے حل کرو. کس مقام پر ہے عزیزان محترم؟ سید ابو الحسن اصفہانی کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، میں مرتب بار بار پڑھتا ہوں اس لیے کہ یہ دکھانے کے لیے ہمیں پتا ہو معاملہ کیا ہے، کہ یہ گاؤں دیہات میں رہتے تھے اصفہان کے قریب، کسان کے بیٹے تھے، اور انہیں خدا نے اندر کہا، بہت کم عمر کے تھے، کہا کہ میں دینی تعلیم سیکھنا چاہتا ہوں، میں جو ہے وہ امام کی نوکری کرنا چاہتا ہوں. باپ نے کہا بیٹا یہاں ایک نوالا روٹی مل جاتی ہے، یہیں کہو. کہا نہیں. چلے گئے اصفہان. ایک دن ماں نے کہا کہ جاؤ بیٹے کی حالت پتہ کرو. سخت سردیوں کی راتیں. باپ آیا مدرسے میں، دیکھا کہ مدرسے میں بیٹے کے کمرے میں تو روشنی بھی نہیں ہے، کوئی گرم ہونے کی چیز بھی نہیں ہے، نہ کچھ کھانے پینے کا نظام ہے. تو بیٹے کو بولا یہ کیا زندگی ہے؟ اس لیے آئے تھے، کم از کم گاؤں میں کچھ کھانا پینا تو مل جاتا تھا، چلو میرے ساتھ. اب باپ کا حکم شریعت میں بڑا سخت ہوتا ہے عزیزان محترم. باہر نکلے، توسل کیا وقت کے امام سے، کہا یا امام زمانہ آپ جانتے ہیں مجھے ساری سختیاں منظور ہیں، میں آپ کا سرباز بننا چاہتا ہوں، میں آپ کی نوکری کرنا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان سختیوں سے. یہ کہہ کر کمرے میں آئے تھے تو خادم آیا مدرسے کا، کہا سید کوئی دروازے پر آیا ہے، آپ کو بلا رہا ہے. یہ کہے کون ہے؟ دیکھا کہ بہرحال رات ہے، برف ہے. کہا کہ ایک نورانی چہرہ، ایک شخصیت کھڑی ہوئی ہے. کہا کہ سید یہ لو. کچھ سامان دیا، کچھ چیزیں دیں. کہا تمہاری کتابوں کے پیچھے ایک شمع ہے، اسے روشن کرنا، روشنی بھی ہوگی، گرمی بھی ہو جائے گی. اور ہاں اپنے والد کو یہ کہنا ہمارا صاحب زندہ ہے، ہمارا صاحب زندہ ہے. یہ کہا کر جب انہوں نے دیکھا کیا تو باپ بھی گریہ کرنے لگ گئے. یہ جو گاؤں اور کسان سے آئے کس مقام پہ چلے گئے کہ امام خود خط بھیج کر، صرف خط بھیجے نہیں عزیزان محترم، ایک مقام ایسا ہے کہ جس نے امام کو دیکھا. ایک واقعہ بہت طولانی ہے، میرے پاس فرصت نہیں. امام کو دیکھا جس حالت میں، امام سے سوال نہیں کر پایا. جب اس نے امام کو دیکھا، جب نکلا سوال یاد آنا شروع ہو گیا. دوبارہ جب پلٹا کہ میں امام سے سوال پوچھ لوں، تو جب دروازے کو کھٹکھٹایا تو خادم نے کہا ہے وہ امام؟ کہا وہ تو ہے ہی نہیں، چلے گئے. کہا جھوٹ بول رہے ہو. کہا امام ابھی تو تھے اندر بیٹھے ہوئے. کہا ایک تو تم مومن پہ تہمت لگا رہے ہو، میں جھوٹ کیوں بولوں گا تمہیں؟ کہتا ہے نہ ان کے آنے کا پتہ ہوتا ہے ہمیں، ہم تو خادم ہیں، جب ہوں وہ نہیں ہے ابھی. ہاں ان کا ایک نمائندہ ہے. کہا میں جیسے ہی اندر گیا، جس طریقے سے امام قرآن پڑھ رہے تھے بیٹھے ہوئے تھے، ویسے ہی میں نے دیکھا سید ابو الحسن اصفہانی بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے سارے سوال پوچھے، سب کے جواب دیے. اب میں جب نکلا تو مجھے شک ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سید ابو الحسن، وہ جانتا تھا، وہ بھی عالم تھا، جانتا تھا کہ وہ نجف کے اندر ہے، دل نہیں مان رہا تھا، نفس مشکل میں تھا. صبح جب سید کے گھر جا کر دیکھا، دروازہ کھٹکھٹایا تو خادم کو سید نے کہا جاؤ فلانا آیا ہوگا. جب آیا دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں بھی ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جیسے وہاں دیکھا تھا. پھر سوال پوچھے، کہا میں نے رات کو تو جواب دیے تھے تمہیں سارے. کس مقام پر آدمی پہنچ جاتا ہے؟ کیوں؟ یقین کہ صاحب زندہ ہے. عزیزان محترم، صاحب زندہ ہے.